ناظرین اکرام، پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات میں وسیع استعداد کا حامل ملک ہے۔ پاکستان کو آئی ٹی کی برآمدات کے لیے اپنی مصنوعات اور خدمات کو زیادہ مسابقت کا حامل بناتے ہوئے نئی منڈیاں تلاش کرنے کی ضرورت رہی ہے۔ اس شعبے میں مزید ترقی کے لیے پاکستان کئی سالوں سے کوششیں کر رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ڈیجیٹل تبدیلی، جدت کے فروغ اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی سے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا اس وقت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ جدید کمیونیکیشن دور سے نئی آئی ٹی انڈسٹری نے دنیا میں فروغ پایا ہے اور اس سے سینکڑوں نئے کاروبار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں، جن سے دنیا کے تقریباً سبھی ممالک خاصا زر مبادلہ حاصل کر رہے ہیں۔ یوں تو پاکستان ان شعبوں میں دنیا سے بہت پیچھے ہے، لیکن پاکستان میں موجود ہنرمند افراد نے آئی ٹی کے شعبہ میں اپنا لوہا دنیا میں منوایا ہے۔ دنیا میں موجود اس انڈسٹری کی ڈیمانڈ اور ہنرمند افرادی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتیں اس شعبے کو ترقی دینے کی خواہاں رہی ہیں۔ آئی ٹی انڈسٹری اس وقت ساری دنیا کی ضرورت بن چکی ہے۔ چین کو دیکھیں تو وہ 22% آمدنی ای کامرس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ عصر حاضر کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی تیز رفتار ترقی سے پیشہ ور ٹیکنالوجسٹ کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، تاکہ بگ ڈیٹا اور ورچوئل ریالٹی جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جا سکے۔ آج کا دور انفارمیشن کا دور ہے، جہاں پر علمی معیشت کا تصور حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ آج کی مربوط دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ پر موجودگی قوموں، اداروں اور افراد کے لیے یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف جا رہی ہے اور کرونا وائرس کے بعد اس عمل میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں آن لائن سروسز اور ایپس کا استعمال بڑھا تو اس کا مثبت اثر آئی ٹی مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں پر بھی پڑا اور پاکستان نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد کام کر رہے ہیں اور اس کی برآمدات تقریباً $2.6 بلین ہے۔ ناظرین، پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سعودی اور مشرق وسطیٰ کی منڈیوں میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، جہاں ملک کا اس شعبے کی برآمدات کا حجم تقریباً $10 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں آئی ٹی کی ترقی کے لیے حالیہ دنوں سعودی عرب میں گلف کوآپریشن کونسل کے ساتھ نئی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ معاہدے کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب ای گورننس، اسمارٹ انفراسٹرکچر، ای ہیلتھ، ای ایجوکیشن اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسا کہ اے آئی او ٹی، روبوٹکس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ای گیمنگ اور بلاک چین میں تعاون کریں گے۔ اس معاہدے سے پاکستانی اسٹارٹ اپس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد دونوں ممالک سعودی پاکستان ڈیجیٹل تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے، جو سرمایہ کاری کے مواقعوں کی نشاندہی کرے گی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سہولیات مہیا کرے گی۔ معاہدے کی شرائط کے تحت سعودی عرب اور پاکستان ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے لیے بزنس ایکسیلریٹر، انکیوبیٹرز پر معلومات کے تبادلے اور ری لوکیشن میں مدد کے ذریعے اپنے ایس ایم ای اور اسٹارٹ اپس ایکو نظام کو مضبوط بنائیں گے۔ دونوں ممالک ڈیجیٹلائزیشن اور الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں پالیسیوں، ضوابط اور قانون سازی پر تعاون کریں گے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں سعودی عرب ریاض میں ہونے والے GCC اجلاس کے دوران دونوں جانب کے متعلقہ اداروں اور حکومتی سربراہان کے درمیان دستخط ہوئے ہیں۔ یادداشت کے تحت دونوں ممالک اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح کاروباری افراد اور کاروباری ادارے ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری اور وینچر کیپٹل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں ممالک اپنی ICT مارکیٹوں میں باہمی تعاون کے مواقع کے لیے کمپنیوں کا جائزہ لے کر اور ان کی اہلیت کے ذریعے اپنے ڈیجیٹل معاشی تعلقات کو گہرا کرنا چاہتے ہیں۔ اس مفاہمت کا مقصد مشترکہ منصوبوں، تربیتی پروگراموں اور جدید ٹیکنالوجیز کے لیے انوویشن سینٹرز آف ایکسیلنس اور یونیورسٹی برانچوں کے ذریعے تحقیق اور جدت کو آگے بڑھانا ہے۔ دونوں ممالک اپنے فائبر آپٹک نیٹ ورکس، ڈیٹا سینٹرز اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے رابطے کو بڑھا کر اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے۔
امید کی جا رہی ہے کہ اس مفاہمتی یادداشت سے پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کی بین الاقوامی تقریبات میں شرکت اور آئی ٹی کی ترقی اور الیکٹرانکس میں ان کے نجی اور سرکاری اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی انرجی کی قیمتیں، مختلف طرح کی سبسڈیز کے خاتمے اور بڑے شہروں میں امن و امان کی غیر تسلی بخش صورتحال کے پیش نظر پاکستانی درآمدات کو عالمی مارکیٹ میں اپنے حریفوں سے مقابلہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان دنیا کی دوسری سب سے بڑی فری لانس مارکیٹ بن چکا ہے۔ اس شعبے میں مالیاتی لین دین کو بہتر بنانے اور نئی مارکیٹوں تک رسائی سے ملکی معیشت کو مزید فروغ مل سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کے جی ڈی پی میں 2 سے 3% اضافہ ہو سکتا ہے۔ کرونا وبا کے بعد آئی ٹی کے حوالے سے پاکستان میں بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور چند سالوں میں یہاں مختلف شعبوں سے حاصل زر مبادلہ میں 40% اضافہ ہوا ہے۔ اس شعبے سے پاکستان میں اس وقت لاکھوں ہنرمند افراد منسلک ہو چکے ہیں اور مختلف شعبوں سے آمدن حاصل کر رہے ہیں، جن میں ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، گیمنگ، آن لائن مارکیٹنگ، آن لائن سروسز اور سائبر سیکورٹی سمیت سینکڑوں دیگر شعبے شامل ہیں۔ ناظرین، جس طرح دیگر فزیکل انڈسٹریاں اپنا برانڈ یا پروڈکٹ بنا کر فروخت کرتی ہیں، اسی طرح آئی ٹی کے شعبے میں بھی مختلف سافٹ ویئر اور دیگر خدمات فراہم کی جاتی ہیں جن کی ڈیمانڈ ساری دنیا میں موجود ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری کے شعبے سے منسلک افراد ملک کے لیے ریونیو لانے کا ابھی بھی باعث بن رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آئی ٹی کی 5000 کمپنیاں پاکستان سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اس وقت پاکستان میں براڈ بینڈ کے سبسکرائبر کی تعداد 9.5 کروڑ ہے۔ موبائل فون کمپنیوں کے صارفین 17.8 کروڑ اور 3G 4G کے صارفین 9.3 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کا سعودی اور مشرق وسطیٰ کی مارکیٹوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے سافٹ ویئر پروڈکشن، ہینڈ سیٹ مینوفیکچرنگ اور دیگر آئی ٹی کے شعبوں سے مقامی معیشت کی ترقی کے ساتھ ساتھ برآمدی صلاحیتوں پر بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیجیٹل اکانومی کے شعبے میں نئے معاہدوں سے پاکستانی کمپنیاں سعودی عرب میں کام کر سکیں گی، اپنی مصنوعات عرب ممالک میں فروخت کر سکیں گی اور پاکستانی کمپنیاں سعودی شہریوں کو آئی ٹی کے شعبے میں تربیت بھی فراہم کریں گی، جس سے پاکستانی آئی ٹی ماہرین کو ترقی کے نئے مواقع میسر آئیں گے، ملکی سطح پر بھاری زر مبادلہ حاصل ہوگا اور ملکی اکانومی بہتری کی جانب گامزن ہو سکے گی۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔